السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں اسٹارٹ کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگوں کو اگر آواز آ رہی ہے تو پلیز کمنٹ کر دیجیے تاکہ مجھے پتہ لگ جائے آپ لوگ مجھے سن پا رہے ہیں. اچھا، آپ لوگ اگر سن پا رہے ہیں مجھے تو پلیز کمنٹ کر دیجیے کہ آواز آپ کو بالکل ٹھیک آ رہی ہے. انشاءاللہ پھر تھوڑی دیر میں اسٹارٹ کرتے ہیں. آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے میری؟ السلام علیکم عمار، کیا حال ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ اوکے. عبداللہ امتیاز، الحمدللہ، جزاک اللہ خیر، آپ نے رپلائی کیا. ایٹ لیسٹ مجھے پتہ لگا کہ آواز آپ لوگوں کو آ رہی ہے. ایکچولی چونکہ یہ فرسٹ سیشن ہے ہمارا لائیو، تو اس میں میں میک شیور کرنا چاہ رہا ہوں کہ آبویسلی کوئی پرابلم نہیں ہو. لیکن چونکہ فرسٹ سیشن ہے، اس میں ہم بھی بہت چیزیں سیکھ رہے ہیں، تو اس لیے میں آپ لوگوں سے بہت زیادہ فیڈ بیک بھی لیتا رہوں گا تاکہ آپ مجھے ساتھ ساتھ بتاتے رہیں کہ کہیں پہ اگر کوئی پرابلم ہو تو پلیز کمنٹس میں فوراً مینشن کر دیجیے تاکہ اسی وقت اس چیز کو ایڈریس کر لیں انشاءاللہ. جی عمار، گڈ ٹو سی یو ایز ویل. انشاءاللہ لاک ڈاؤن کے بعد ملاقات کرتے ہیں جب پاکستان آتا ہوں تو انشاءاللہ. اوکے، الحمدللہ آپ نے مینشن کر دیا، آواز آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے الحمدللہ. اچھا، آپ لوگ جہاں جہاں سے جوائن کر رہے ہیں کمنٹس میں ضرور مینشن کر دیجیے اپنا سٹی. مجھے صرف آئیڈیا ہو جائے گا کہ کس کس جگہ سے آپ لوگ کنیکٹڈ ہیں، تو انشاءاللہ پھر جسٹ ٹو گیٹ سم آئیڈیا اباؤٹ اٹ، کہاں کہاں سے آپ لوگ سن رہے ہیں. باقی امید ہے آپ لوگوں کا رمضان انشاءاللہ خیر و عافیت سے گزر رہا ہوگا. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے انشاءاللہ.
بس انشاءاللہ تھوڑی دیر میں شروع کریں گے. جو ٹائم دیا ہے وہ آ جائے تو انشاءاللہ اسٹارٹ کرتے ہیں پھر ہم لوگ. اچھا عبداللہ امتیاز آپ گجرات سے ہیں ماشاء اللہ. گجرات میں تو ابھی گرمی سٹارٹ ہو گئی ہوگی رائٹ اس وقت, یا موسم کیسا چل رہا ہے گجرات میں؟ جی ہمارا الحمدللہ رمضان بہت اچھا گزر رہا ہے عافیت کے ساتھ. اور یہ رمضان تو میں سب سے بات کرتے ہوئے یہی کہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایسا رمضان دیا سب کو کہ جو لوگ بھی جابس کے اندر اور ٹریولنگ میں اور بہت زیادہ مصروف ہوتے تھے, سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گھر میں بٹھا دیا کہ بھئی اب گھر میں بیٹھ کے جو ہے اللہ کی عبادت کرو. تو میرا خیال ہے کہ اس چیز کو ایک بہت بڑی اپرچونٹی سمجھنا چاہیے کہ ہم سب کے پاس اتنا ٹائم نکلا کہ ہم رمضان کو بہت اچھے طریقے سے جو ہے گزار سکیں اور اس میں عبادات کر سکیں. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بڑی عافیت سے رمضان گزر رہا ہے. اچھا الحمدللہ, تو گرمی نہیں ہے, چلیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. سسٹر لیلہ ہیں ویسٹ بنگال کلکتہ سے ماشاء اللہ. انشاءاللہ کچھ دیر میں شروع کرتے ہیں. حجت میر, اچھا آپ پشاور سے ہیں ماشاء اللہ. حجت بھائی آپ کے تو ماشاء اللہ میں کمنٹس بھی دیکھتا رہتا ہوں, آپ اکثر ہی ویڈیوز کے اوپر کمنٹ کرتے ہیں ماشاء اللہ, آپ ایک ریگولر لسنر ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اکثر ہی میں آپ کے کمنٹس دیکھ رہا ہوتا ہوں ماشاء اللہ. اور خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں اسٹارٹ کرتے ہیں, ٹائم جب آ جائے تو اور بھی لوگ جوائن کر لیں. باقی آپ لوگوں کا رمضان کیسا گزر رہا ہے؟ خیر و عافیت کے ساتھ, عبادات صحیح چل رہی ہیں, سب ٹھیک ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ثاقب بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ احمد داؤد السلام علیکم, کیا حال ہے احمد؟ خیریت سے آپ؟ طبیعت کیسی ہے آپ کی ابھی؟ سسٹر عائشہ شریع الدین, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا کوئی نام اگر مجھ سے غلط پروناؤنس ہو جائے تو پلیز میں اس کے لیے پہلے سے معذرت چاہتا ہوں, کیونکہ وہ رینڈملی چل رہے ہوتے ہیں نام, تو بیچ میں کہیں پہ اگر مس ہو جائے تو. انشاءاللہ بس تھوڑی دیر میں اسٹارٹ کرتے ہیں, کیونکہ 11 بجے کا ٹائم دیا ہوا ہے پاکستان کے حساب سے, تو انشاءاللہ بس شارٹلی ہم لوگ شروع کرتے ہیں. تھوڑا اور ویٹ کر لیتے ہیں, لوگ اور جوائن کر لیں. اور پہلے بھی میں نے کہا کہ پہلا سیشن ہے, آبویسلی اس میں اگر کہیں پہ کوئی ٹیکنیکل ایشو ہوا تو اس کے لیے پہلے سے اپالوجائز کر لیتے ہیں,
لیکن انشاءاللہ ٹائم کے ساتھ ساتھ اس کو مزید امپروو کرنے کی کوشش کریں گے. جزاک اللہ خیر ثاقب بھائی. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بھی ایمان تقوی کے ساتھ لمبی عمر دے اور دنیا و آخرت کی عافیت عطا فرمائے اور برکتیں عطا فرمائے. جی عبداللہ امتیاز بھائی جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ بس اللہ سے دعا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق دے کہ اس سلسلے کو جو شروع کیا ہے بس موت تک جاری رہے اور ہم سب کے لیے اسی میں اللہ تعالیٰ عافیت اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی ہدایت کا ذریعہ بنائے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعظم آفتاب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی ابراہیم بھائی جزاک اللہ خیر. آپ سنتے ہیں ریگولرلی اور لیکچر سننے کا جب مجھے فیڈ بیک آتا ہے تو آبویسلی اس میں جو سب سے اچھی چیز ہوتی ہے وہ میرے لیے وہی ہوتی ہے کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو سننے سے کچھ فائدہ ہو رہا ہے. تو کوئی بھی بات ایسی ہو جو کہ خیر کی بات ہے اور کسی کی بھلائی ہو جائے اور کسی کی زندگی میں اس میں سننے کے بعد چینجز آ جائیں تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور اللہ کا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنایا اور آپ سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو اسی ذریعے سے ہدایت عطا فرمائے. حذیفہ بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ عمار آپ کا اکثر ذکر کرتا رہتا ہے اور آپ سنیں کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ عافیت کے ساتھ ہیں؟ ثاقب بھائی میں بھی آپ سب کے ساتھ جو ہے بس ایک تعلق ہے جو کہ ہم سب کو اللہ کی خاطر رکھنا ہے کہ اللہ کی خاطر ہماری محبت اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اسی طریقے سے جنت الفردوس میں بھی اکٹھا کرے انشاءاللہ. جی الحمدللہ ابراہیم بھائی. اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے آپ کو. اچھا میرا خیال ہے اسٹارٹ کرتے ہیں. ٹائم ہو گیا ہے تو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ موقع دیا کہ ہم اس طرح بیٹھ کے اللہ کی بات کر سکیں. یہ صرف اور صرف اللہ کی توفیق اللہ کا فضل ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نام کی نسبت سے لوگوں کو جوڑ لیتا ہے اور لوگوں کو قریب لے کر آتا ہے. بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی ہیں کہ جو اسی وقت جہاں پہ ہم لوگ بیٹھ کے انشاءاللہ اللہ کی بات کریں گے آخرت کی بات کریں گے اسی وقت بہت سے لوگ اس وقت سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے اور مختلف قسم کا کانٹینٹ دیکھ رہے ہوں گے جس میں بہت سا کانٹینٹ ایسا ہوگا جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے. لیکن یہ اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ اپرچونٹی دی کہ ہم اس وقت کو اس کام کے لیے اور اس بات کے لیے استعمال کریں کہ جو ہماری دنیا کو میں بھی ہمارے لیے بہتری کا سبب بنے گی اور اس کے ذریعے سے یہ جو لمحات ہیں ہمارے لیے قیامت میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اللہ کی طرف سے نجات کا سبب بنے گا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے جو توفیق دی ہے بات کرنے کی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سب لوگوں کا بھی شکریہ کہ آپ لوگوں نے جو شارٹ ریمائنڈرز تھے ان کو سنا لیکچرز کو سنا
اور آپ لوگوں کا ایک کانسٹنٹ فیڈ بیک آتا رہا کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو سننے کے بعد فائدہ ہو رہا ہے، اور آبویسلی بولنے والے کے لیے وہ ایک ریمائنڈر ہوتا ہے. ہم سب سیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم سب اپنی زندگی میں بہتری کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں. میرے اپنے لیے بہت سی سیکھنے کی چیزیں ہوتی ہیں، بہت سے ریمائنڈرز ہوتے ہیں. تو ہم سب لوگ ایک ایسی کشتی میں ہیں سوار کے جو ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس ہدایت کی کشتی میں لے کر اور آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ بنائے. اچھا، آج کے ٹاپک پہ آنے سے پہلے چند باتیں آپ سے ڈسکس کر لیتا ہوں. تھوڑا سا شارٹ میں آپ کو ہدایت فار آل کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ ہدایت فار آل شروع کہاں سے ہوا اور اس کے پیچھے انیشیٹو کے پیچھے وجہ کیا بنی. 2017 میں یہی رمضان کا ہی مہینہ تھا، اس سے تھوڑا سا پہلے جو ہے میں اور میری وائف ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور ہم لوگوں کے پاس ایک واٹس ایپ میسیج آیا. تو واٹس ایپ میسیج کسی خاتون کا تھا، آڈیو میسیج تھا. تو میری وائف سن رہی تھی وہ. تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کس کی آواز ہے، کون ہے، کیا بات کر رہی ہیں. تو اس نے مجھے بتایا کہ یہ کوئی کشمیر سے خاتون ہے، لیکن پتہ نہیں کوئی پرابلم ہے. لیکن میں نے کہا جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں جانتی. تو وہ جانتی بھی نہیں تھی، اور لیکن وہ ایک آڈیو میسیج تھا جو کہ ہم تک پہنچا. تو وہاں سے ایک بات شروع ہوئی، اور میں نے اور اس نے ایک ڈسکشن کی کہ ہم لوگوں کو ایک چیز کلک کی کہ ایک چھوٹا سا میسیج ہے آڈیو کا، کس نے بھیجا ہمیں کوئی پتہ نہیں، اور کہاں تک پہنچا ہے جس نے بھیجنا ہے بھیجا ہے اس کو بھی پتہ نہیں ہوئی کہاں تک یہ میسیج کیا ہے. تو وہاں پہ ہم نے بیٹھ کے ایک بات ڈسکس کی کہ کیوں نہ ہم ایک چھوٹا سا انیشیٹو لیں کہ جس میں لوگوں تک آڈیو میسیجز سینڈ کیے جائیں. اور اس کے پیچھے جو ایک حدیث جو ذہن میں تھی وہ یہ تھی بلغوا عنی ولو آیا، کہ پہنچا دو میری طرف سے چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے سوچا کہ ہم ایک کام کرتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے آڈیو ریمائنڈرز بنا کے کوئی ایک حدیث، کوئی ایک ورس جو ہے اس کو لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں. تو ہم اپنا دین میں اور دین کی تبلیغ میں جو چھوٹا موٹا حصہ ڈال سکتے ہیں ہم وہ ڈال لیتے ہیں. تو وہاں سے پھر یہ سٹارٹ کیا کہ آڈیو میسیجز بنانا شروع کیے، اور رمضان میں ہی ہم لوگوں نے جو ہے پھر اس چیز کا انیشیٹو لیا، اور پھر یہ سوچا کہ اس کو ہم ایک یوٹیوب کا چینل بنا لیتے ہیں تاکہ آڈیو میسیج وہاں پہ پڑے رہیں، اور جس کو بعد میں سننا ہوگا وہ وہاں پہ سن بھی لے گا. اس طریقے سے آڈیو میسیج کا سلسلہ سٹارٹ ہوا 2017 میں، اور وہ رمضان کا ہی مہینہ تھا. تو وہاں سے پھر کیا ہوا کہ آڈیو کے ساتھ ساتھ پھر ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم شارٹ ویڈیو بھی بنائی جائے. اور شارٹ ویڈیو بنانے کا مقصد کیا تھا کہ ویڈیو کا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو جو آڈیو ہوتی ہے. تو وہاں سے پھر شارٹ ریمائنڈرز بنانا شروع کیے، اور چند شارٹ ریمائنڈرز جو تھے ویڈیو کے وہ اپلوڈ کیے یوٹیوب کے اوپر. اور یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ الحمدللہ آپ لوگوں نے دیکھنا شروع کیا، آپ لوگوں نے پسند کیا، آپ لوگوں نے اپنا فیڈ بیک دینا شروع کیا کمنٹس کے فارم میں اور میسیجز کے فارم میں، جس سے یہ پتہ لگا کہ بہت سے لوگوں کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے. اور پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الحمدللہ اس چینل کو گرو کیا، یوٹیوب جو ہمارا چینل ہے ہدایت فار آل کا. اور پھر ہم نے ساتھ ہی اس فیس بک کے اوپر بھی، فیس بک پہ بھی ایک پیج بنایا جس پہ اس وقت آپ لوگ لائیو ہیں. اور آج تقریباً نہیں بلکہ 3 سال پورے ہو گئے ہیں اس چیز کو، ایک مختصر سا جو سفر ہے. تو الحمدللہ اس وقت یوٹیوب پہ تقریباً 75,000 سبسکرائبرز ہیں، اور فیس بک کے اوپر 2 لاکھ فالوورز ہیں، 200,000. تو یہ سب اللہ کی توفیق سے اور اللہ کے کرم، اللہ کے فضل سے ہوا. اور اس میں یہ ہے کہ آپ لوگوں کا بھی شکریہ کہ اس مختصر سفر میں آپ لوگ ساتھ رہے اور اب بھی ساتھ ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سفر میں اسی طرح کنٹینیو رکھے اور ہمیں جنت الفردوس تک اسی طریقے سے ہمیں اکٹھا لے جائے. تو یہ ایک شارٹ سی بیک گراؤنڈ تھا ہدایت فار آل کا. اور پھر مقصد اس کے پیچھے کیا تھا، ہمارا جو ایک آبجیکٹیو ہے ہدایت فار آل کا، اس میں مین جو ہمارا تھیم ہے وہ کیا ہے، بینگ دا بیسٹ امہ. اللہ تعالیٰ نے اس امت کی تعریف کی قرآن میں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہو. اور یہ بہترین امت بننے کے لیے اور ایک بہترین مسلمان بننے کے لیے کیا کریکٹرسٹک ضروری ہیں، کیا جو ایٹریبیوٹس ہیں، کیا صفات ہیں وہ جو ہمارے اندر ہونی چاہیے. تو اس کو انشاءاللہ فوکس کر کے پھر لے کے ہم لوگ چل رہے ہیں کہ دین سے متعلق، دین کے اس حصے کو ٹچ کیا جائے جو کہ ہماری پریکٹیکل لائف سے ریلیٹڈ ہے. ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں معلومات. تو معلومات جو ہوتی ہیں وہ بہت ساری ہیں، مطلب آپ گوگل پہ چلے جائیں، آپ ویکیپیڈیا پہ چلے جائیں، فیس بک پہ چلے جائیں، یوٹیوب پہ چلے جائیں، آپ کو انفارمیشن بہت مل جائے گی.
لیکن دین ہمارا صرف معلومات نہیں ہے، ہمارا دین اصل میں وہ دین ہے کہ جب ہماری زندگی میں پریکٹیکلی جب ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں تب ہمیں اس کے فائدے نظر آتے ہیں، ورنہ انفارمیشن فار دا سیک آف انفارمیشن وہ تو بہت زیادہ اویلیبل ہے، لیکن اس کا ہماری زندگی میں ایفیکٹ کیا ہے، ہم نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، اس اعتبار سے ہم بحیثیت امت بہت پیچھے رہ گئے۔ تو اکثر ٹاپکس جو آپ دیکھتے بھی ہیں اس میں پیچھے ایک مائنڈ سیٹ یہی ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے بات وہ کی جائے جو کہ ہماری زندگیوں میں پریکٹیکلی اپلیکیبل بھی ہو اور ہم اس کو لے کے چل سکیں۔ تو بہرحال اسی کوشش کو لے کے آگے چل رہے ہیں، اور اس رمضان میں دو چیزیں سٹارٹ کی۔ ایک تو ون ورس کے نام سے ایک سیریز سٹارٹ کی ہے جس میں انشاءاللہ آئیڈیا یہ ہے کہ قرآن کی جو سلیکٹڈ آیات ہیں ان میں سے ہر لیکچر میں کسی ایک آیت کو کور کریں گے، اور ان آیات میں بھی جو بیسیکلی اگین جو آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ آیات لینا کہ جن سے ہم یہ چیز حاصل کر سکیں کہ ہمیں اپنی زندگی میں پریکٹیکلی کون کون سی چیزوں کو لے کر آنا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ ایک سلسلہ شروع کیا اس رمضان میں اللہ کی توفیق سے، اور دوسرا یہ لائیو سیشنز کا سلسلہ ہے۔ اس کے بارے میں میری ٹیم کافی عرصے سے جو ہے وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ تیمور بھائی سٹارٹ کرتے ہیں لائیو سیشنز۔ میں خود ہیزیٹنٹ تھا، میں خود لائیو سیشنز کے ابھی نہیں سٹارٹ کرنا چاہتا تھا۔ اس کے پیچھے ایک وجہ تو یہ تھی آبویسلی لائیو سیشن میں بات کرنا جو ہے بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، اور خاص طور پہ جب دین کی بات ہو تو اس میں بہت زیادہ احتیاط کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ میں اپنے آپ کو اس کا اہل بھی نہیں سمجھتا تھا، لیکن پھر دوسری طرف میرے ذہن میں یہ بھی چلتا رہتا تھا کہ ایک ایسا انیشیٹو جس سے لوگوں کو فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، ہم سب کو فائدہ ہو سکتا ہے، اس کو نہ کرنا صرف اس ڈر سے کہ کہیں غلطی نہ ہو جائے، یہ بھی کوئی عقل کی بات نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے کہ لائف میں کبھی بھی جو غلطی کا جو ڈر ہے، جو غلطی کا خوف ہے، اس خوف کی وجہ سے کبھی کسی اچھے کام سے پیچھے مت رہیے۔ غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے، ہم سب انسان ہیں اور ہم سے غلطی ہوتی ہے اور غلطی ہوتی رہے گی، لیکن اس غلطی کو سمجھ کر اس کو مان لینا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی اور اس کی اصلاح کر لینا، یہی انسان کی امپرومنٹ کا ایک پروسیس ہے۔ لیکن اگر انیشیٹو ہی نہ لیا جائے، پہلا قدم ہی نہ بڑھایا جائے، تو کبھی بھی ہم لوگ بہتری کی طرف نہیں جا سکتے۔ تو یہ دوسرا انیشیٹو جو لائیو سیشنز والا ہے یہ سٹارٹ کیا، تو انشاءاللہ اس کو بھی اب کنٹینیو کریں گے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد سے۔ تو کمنگ ٹو دا ٹاپک، آج کا جو ٹاپک ہے، اس ٹاپک کے بارے میں بھی میں نے بہت سوچا کہ کس ٹاپک سے سٹارٹ کیا جائے۔ ایک رمضان چل رہا تھا تو رمضان کا ایک ذہن میں آ رہا تھا کہ آخری عشرہ آ رہا ہے تو اس سے متعلق بات کر لی جائے۔ دوسری بات یہ کہ یہ ذہن میں آ رہا تھا کہ نہیں، ہمارا جو زندگی کا مقصد ہے اس سے متعلق بات کر لی جائے، یہ بھی ایک ذہن میں آ رہا تھا ٹاپک۔ پھر اس کے علاوہ مجھے اور بھی بہت سارے ٹاپک ذہن میں آ رہے تھے، لیکن میں نے یہ سوچا کہ اس ٹاپک سے شروع کیا جائے کہ جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنا تعارف خود کروایا، اور وہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بے انتہا رحمت۔ جب ہم قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو قرآن کے شروع میں ہی ہم سے بات کہلواتا ہے وہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ سب تعریف، سب شکر اللہ ہی کے لیے ہے جو بڑا مہربان، انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ اس کا ایک ترجمہ بنتا ہے۔ تو اس ٹاپک کو ذہن میں رکھ کے میں نے سوچا کہ اس کو سٹارٹ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنا تعارف کروایا تو قرآن میں مختلف جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف ناموں کا اور اپنی مختلف صفات کا ذکر کیا۔ کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے القہار کہا، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے القہار۔ اللہ ہی کے ناموں میں سے ایک نام ہے الجبار، المتکبر۔ یہ وہ نام ہے اللہ کے کہ جن کو انسان جب سنتا ہے تو انسان کے اوپر ایک ہیبت طاری ہو جاتی ہے کہ ایک ایسی ذات جو کہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں رب العالمین ہوں، اور وہ اتنا طاقتور ہے، اور جو اتنا طاقتور ہو کہ اگر وہ کہے کہ میں القہار ہوں تو انسان کے اوپر ایک خوف کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر وہ القہار ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی چھوٹی سی بھی غلطی کریں گے تو بس اس غلطی کے اوپر ہماری پکڑ ہو جانی ہے اور ہم لوگوں نے جہنم میں چلے جانا ہے۔ تو ایک انسان کے اندر ایک ذہن میں ایک چیز آتی ہے۔ تو ان سب ناموں کے ہوتے ہوئے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اپنا تعارف کروایا قرآن میں شروع میں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں میں سے القہار کو نہیں استعمال کیا، الجبار کو نہیں استعمال کیا، بلکہ کیا فرمایا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، کہ بڑا
مہربان انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ جو رحمان اور رحیم ہے، یہ جب ہم اس کا اردو میں ترجمہ کرتے ہیں نا تو ہمیں کوئی زیادہ فرق نہیں محسوس ہوتا اس میں کہ رحمان اور رحیم میں فرق کیا ہے، کیونکہ دونوں میں یہی لگتا ہے کہ بڑا مہربان انتہائی رحم کرنے والا۔ تو اگر میں آپ سے کہوں کہ مجھے فرق بتائیں تو شاید اردو میں فرق کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے، لیکن رحمان میں اور رحیم میں دونوں میں فرق ہے، کیونکہ اگر فرق نہ ہوتا تو پھر دونوں کو ایک ساتھ لانے کی ضرورت نہیں تھی۔ رحمان اور رحیم کا کیا مطلب ہے کہ رحمان اللہ کی صفات میں سے وہ صفت ہے کہ جس کے بارے میں مفسرین نے کیا فرمایا کہ رحمان فی الدنیا رحیم فی الآخرہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے رحمان کی جو صفت ہے اس کو دنیا میں استعمال کرتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا والوں کے لیے رحمان ہے، اللہ کی رحمت تمام دنیا والوں کے لیے ہے، اور وہ جو رحمت ہے اس دنیا میں کوئی بھی انسان ہے، کوئی بھی مخلوقات ہیں، اللہ کی اس رحمت کے حصے سے وہ تمام مخلوقات جو ہیں وہ فائدہ حاصل کرتی ہیں۔ دنیا میں اگر دیکھا جائے تو تقریباً 7 ارب انسان ہیں اس وقت، اور جس میں سے تقریباً 2 ارب کے قریب جو ہے وہ مسلمان ہیں۔ تو 5 ارب جو ہیں جو نان مسلم ہیں، اس کا کیا مطلب ہے کہ 5 ارب وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یا تو مانتے ہی نہیں، یا اللہ کو مانتے ہیں تو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، تو کسی نہ کسی فارم میں وہ اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، لیکن وہ ہیں تو انسان، اور بحیثیت انسان ان کو زندہ رہنے کے لیے کھانا بھی چاہیے، ان کو زندہ رہنے کے لیے آکسیجن چاہیے، ان کو زندہ رہنے کے لیے پانی چاہیے، ان کو زندہ رہنے کے لیے روشنی چاہیے، ان کو کھانے کے لیے سبزیاں، پھل، گوشت، یہ سب چیزیں چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ رحمت کیا ہے کہ وہ تمام انسانوں کے لیے ہے۔ تو اللہ کی جو رحمت ہے اس رحمت کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام انسانوں کو، تمام مخلوقات کو رزق بھی عطا کرتا ہے، روشنی بھی عطا کرتا ہے، آکسیجن بھی عطا کرتا ہے، پانی بھی عطا کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا میں یہ تمام چیزیں دیتے ہوئے کوئی سیگریگیشن نہیں رکھتا کہ یہ جو پانی ہے یہ صرف اور صرف مسلمان استعمال کریں گے، نان مسلم نہیں استعمال کر سکتا۔ یہ جو سبزیاں ہیں یہ سبزیاں صرف اور صرف ایمان والے استعمال کریں گے، کوئی بھی نان مسلم یا کوئی بھی مشرک ان سبزیوں کے قریب بھی نہیں آئے۔ یہ جو ہوا ہے اس ہوا کو میں صرف اور صرف ایمان والوں کی طرف بھیجوں گا، مسلمانوں کے لیے خاص کروں گا، لیکن کوئی نان مسلم اس کو نہیں استعمال کر سکتا۔ تو دیکھا جائے تو ایسی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی سیگریگیشن نہیں رکھی، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اور شرک کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت کلیئرلی قرآن میں واضح طور پہ بتا دیا کہ جو شخص شرک کرتا ہے اور اسی حال میں اس کی موت آ گئی تو وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس کسی نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اور حرام کا مطلب کیا ہے کہ اب اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے جنت میں جانے کا، الا یہ کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے جب تک اس کی زندگی تھی، اپنی اس زندگی میں رہتے ہوئے اس کو ریئلائز ہو گیا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے، اور اس نے توبہ کر لی، اور توبہ کرنے کے بعد اس نے اللہ کی وحدانیت کو مان لیا اور اس شرک کو چھوڑ دیا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں وہ جو ہے اس شرک سے پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن کوئی شخص شرک کرتا رہا اور اسی حال میں اس کی موت آ گئی تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ قانون بتا دیا کہ وہ جنت میں کبھی بھی نہیں جا سکتا۔ تو حالانکہ اتنا سخت بات کہ جو شرک کرتا ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا، اللہ نے شرک کرنے والوں پہ جنت کو حرام کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود اسی مشرک کے لیے اللہ تعالیٰ آکسیجن نہیں بند کرتا، کھانا نہیں بند کرتا، پانی نہیں روکتا، جو بھی اس کو زندہ رہنے کے لیے، اس کو ضروریات زندگی کے لیے چیزیں چاہیے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ تمام چیزیں اس کے لیے کھلی رکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ کیا ہے کہ یہ وہ صفت ہے اللہ کی جو رحمان کی صفت ہے، یہ دنیا والوں کے لیے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کی 100 حصے ہیں، اور ان 100 حصوں میں سے ایک حصہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اتارا، اور اس ایک حصے کی وجہ سے
اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس ایک حصے کی وجہ سے جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں. ماں کی محبت اپنے بچوں کے ساتھ، باپ کی محبت اور باپ کی شفقت اپنے بچوں کے ساتھ، تمام انسانوں کی، اور اسی طریقے سے آپ جانوروں کو بھی لے لیجئے، جانوروں میں بھی جو شفقت اور محبت ہے وہ بھی آپ اکٹھی کر لیں. اور ماں کی محبت اگر آپ دیکھیں تو آج ہم جو ہے وہ جب بھی اگزامپل دیتے ہیں کسی کے بارے میں خالص محبت کی، تو وہ کس کی محبت ہوتی ہے؟ وہ ماں باپ کی محبت ہوتی ہے. کیونکہ والدین کی محبت اپنے بچوں کے لیے جتنی خالص ہوتی ہے دنیا کی کوئی محبت اتنی خالص نہیں ہو سکتی. حتیٰ کہ اولاد بھی اپنے والدین کے ساتھ اس طرح کی محبت نہیں کر سکتے جیسی محبت والدین اپنی اولاد کے ساتھ کرتے ہیں. یہ ایک فطرتی سی چیز ہے. لیکن آپ ماؤں کو سوچیں کہ پوری دنیا میں جتنی بھی مائیں ہیں آپ ان سب کو اکٹھا کریں اور ان سب کی محبت کو ایک جگہ پہ اکٹھا کریں تو وہ کتنی محبت ہوگی. کوئی ماں بھی اپنے بچے کے بارے میں کسی قسم کی چھوٹی سی چیز جو تکلیف دینے والی ہو وہ برداشت نہیں کر سکتی. تو پوری دنیا میں جتنی مائیں ہیں ان کی اگر محبت کو اکٹھا کیا ہے تو ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. تو یہ ساری محبت جو ایمان والوں میں ہے، مسلمانوں میں ہے، ایون نان مسلم میں ہے، اور جتنی بھی شفقت لوگ آپس میں کرتے ہیں، لوگ آپس میں ایک دوسرے پہ رحم کرتے ہیں، یہ سارے کا سارا جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت کا نتیجہ ہے. تو یہ ایک رحمت ہے جس کی وجہ سے یہ ساری محبت ہمیں نظر آتی ہے. اور ایک اس حدیث میں آتا ہے، ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں، جو 100 رحمتیں ہیں، 100 میں سے ایک رحمت اللہ تعالیٰ نے بانٹی زمین والوں میں، اور زمین والوں کی جو رحمت ہے یہ 99، باقی جو 99 رحمتیں ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں استعمال کرے گا اپنے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ایک رحمت کو بھی اٹھا کے اپنی 99 رحمتوں کے ساتھ آخرت میں اکٹھا کرے گا، اور ان 100 رحمتوں کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ کرے گا. تو ایک رحمت کی وجہ سے ہمیں اتنی ساری رحمتیں نظر آتی ہیں اللہ کی. تو آپ سوچئے کہ جب 99 رحمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی استعمال کرے گا تو وہ کیسی ہوں گی. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک رحمت کا نتیجہ ہے جو کہ دنیا میں. تو رحمان جو ہے، رحمان کی صفت میں کیا پتہ لگی کہ اس سے ہر کوئی فائدہ حاصل کرتا ہے اور ہر کوئی فائدہ حاصل کر رہا ہے. ایمان والے بھی، مشرک بھی، ایتھیسٹ بھی، جو بھی جس قسم کے دین سے تعلق رکھتے ہیں وہ سب اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں. لیکن ہم لوگ جو زندگی کا ایک سفر طے کر رہے ہیں، ابھی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی کسی چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ روکتا نہیں ہے. جب شرک ہو رہا ہوتا ہے تو اللہ کو غصہ تو بڑا آتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ اس شرک والی جگہ پہ ایسا ہو کہ زلزلہ بھیجے سارے ختم ہو جائیں. پوری دنیا میں کتنا شرک چل رہا ہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. کیونکہ دنیا کی جو زندگی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ایک امتحان بنایا ہے. اس میں نتیجہ ابھی نہیں اناؤنس ہو رہا، رزلٹ اناؤنس نہیں ہو رہا. لوگ اچھا کام بھی کر رہے ہیں، برے کام بھی کر رہے ہیں. لوگ اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی بھی کر رہے ہیں. لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایک واحد اولا شریک مان کے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور بہت سے لوگ شرک بھی کر رہے ہیں. لیکن مرنے کے بعد جو آنے والی زندگی ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ کون کامیاب ہے اور کون ناکام. تو یہ جو سفر چل رہا ہے ہماری زندگی کا، ہماری موت کے اوپر یہ سفر ختم ہو جائے گا. ہر انسان کی زندگی کا جو سفر ہے وہ موت کے اوپر اس دنیا کا سفر ختم ہو جائے گا، اور ہمارے اگلا سفر شروع ہو جائے گا جو کہ اب آخرت کا سفر ہے. یاد رکھیے کہ ہم لوگ ختم نہیں ہوتے ہیں. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب موت آتی ہے تو موت آنے کے بعد میں ختم ہو جاؤں گا. موت آنے کے بعد میں ختم نہیں ہو جاؤں گا. موت آنے کے بعد میں اس ایک زندگی سے دوسری زندگی کی طرف ٹرانسفر ہو جاؤں گا. یہ جو وجود اللہ نے دیا ہے، یہ جسم تو شاید نہیں، ظاہر ہے جسم تو ویسا نہیں رہے گا، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ وہ ہے روح. روح کا جو سفر ہے جو ہم دنیا میں گزار رہے ہیں، اور پھر آخرت میں بھی وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. اب جب موت کے بعد اگلا سفر شروع ہوگا تو وہاں پہ کیا ہوگا کہ جو لوگ اللہ کی رحمان کی صفت سے دنیا میں فائدہ حاصل کر رہے تھے ان کا وہ سارا فائدہ وہاں پہ کٹ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. اب وہ لوگ اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ رحمان کی صفت صرف دنیا تک کے لیے ہے. اب جب مرنے کے بعد ایک طرف ہے ایمان والا جو مر کے جائے گا، اور دوسری طرف جو ہے وہ کافر ہے، مشرک ہے، اللہ کا نافرمان ہے جو کہ بغیر توبہ کے دنیا سے چلا گیا. یہ دونوں اس دنیا سے جا رہے ہیں. جو نافرمان جائے گا اس کے فائدے ختم، اور اس کے لیے ناکامی
اور ہلاکت اس کی شروع ہو جائے گی موت کے بعد۔ جو ایمان والے ہیں، جنہوں نے اللہ کی رحمان کی صفت سے دنیا میں بھی فائدہ حاصل کیا تھا، مرنے کے بعد ان کے فائدے جو ہیں وہ جاری رہیں گے، وہ فائدے حاصل کرتے رہیں گے۔ اب اللہ کی رحیم کی صفت ہوگی جس سے وہ فائدہ حاصل کریں گے۔ اور رحیم کی صفت کیا ہے کہ جیسے میں نے حدیث میں بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحیم کی صفت کو استعمال کرے گا اپنے بندوں کے لیے آخرت میں معاملہ کرتے ہوئے، اور 99 اپنی جو رحمتیں ان کو اکٹھا کر کے۔ اب ایمان والے جو ہیں، جو اس دنیا میں ایمان کے ساتھ رہے، اللہ کی اطاعت کرتے رہے، اللہ کی نافرمانی سے بچے، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ لوگ کیا کہیں گے، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ معاشرہ کیا کر رہا ہے، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ساری دنیا کس ڈائریکشن میں چل رہی ہے، انہوں نے اپنی زندگی بڑی کلیئرلی فوکس طریقے سے گزاری کہ میں نے صرف ایک چیز پہ فوکس کرنا ہے، وہ ہے قرآن و سنت، وہ ہے میرے رب کی بات۔ میرا اللہ جو مجھے کرنے کے لیے کہے گا میں کروں گا، میرا رب جس چیز سے مجھے روک دے گا میں رکوں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کے کرنے کا حکم دیا میں کروں گا، جس چیز سے انہوں نے منع کر دیا میں رک جاؤں گا۔ بہت ہی سمپل سا ایک فارمولہ ہے اپنی لائف کا، اگر اس فارمولے کو ہم ذہن میں رکھ لیں تو ہماری زندگی بڑی آسان ہو جائے کہ ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا کرنے کے بارے میں بتایا اور کن چیزوں سے رکنے کے بارے میں بتایا۔ اب یہ شخص جو ہے اپنی زندگی گزار رہا تھا اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے، تو اب کیا ہوا کہ اب یہ جب اس دنیا سے جائے گا تو پھر رحیم کی صفت سے اس کو فائدہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ قیامت والے دن یہ جو رحیم کی صفت ہے یہ ہمیں نظر آئے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طریقے سے معاملہ کرے گا۔ مختلف احادیث میں قیامت کا منظر آتا ہے کہ قیامت کے دن جو احوال ہوں گے، اور سورج کے بارے میں آتا ہے کہ سورج کو اللہ سبحانہ تعالیٰ 1 میل کے فاصلے پہ لے آئے گا، اور سورج ابھی اگر دیکھا جائے تو ابھی جو سورج کا فاصلہ ہے زمین سے وہ تقریباً 9 کروڑ 30 لاکھ میل ہے، 93 ملین مائلز ہے، یہ جو میں ڈسٹینس نظر آتا ہے، اور 93 ملین مائلز سے سورج کی جو روشنی ہے وہ ہم تک پہنچ رہی ہوتی ہے، اور وہ جو ہیٹ ہے سورج کی، جو اس کی تپش ہے، گرمیوں میں جب وہ 45 ڈگری سینٹی گریڈ 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچتا ہے تو ہم لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا، تو یہ وہ فاصلہ ہے جو 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے سے وہ گرمی اور وہ ہیٹ آ رہی ہوتی ہے۔ اب سوچئے کہ قیامت والے دن جب سورج 1 میل کے فاصلے پہ لے آیا جائے گا تو کس انسان میں سخت ہوگی کہ اس کی گرمی اور اس کی جو ہیٹ ہے اس کو برداشت کر سکے۔ تو وہاں پر ہم سب کی ضرورت کیا ہے کہ ہم سب کی یہ ضرورت ہے کہ کسی طریقے سے ہم اس میدان محشر میں اس تپش سے بچ جائیں، اس گرمی سے بچ جائیں، اس پسینے سے بچ جائیں جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا حدیث میں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کا پسینہ ان کے ٹخنوں تک ہوگا، کچھ ایسے ہوں گے جن کا پسینہ ان کے گھٹنوں تک ہوگا، کچھ ایسے ہوں گے جن کے آدھا جسم پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور کچھ ایسے ہوں گے کہ جو پسینے میں پورے کے پورے ڈوبے ہوئے ہوں گے اور یہ اپنے گناہوں کے اعتبار سے مختلف لوگوں کو مختلف جگہ پسینہ آ رہا ہوگا۔ تو یہ ایسا خوفناک منظر ہے، ایسا وحشت والا منظر ہے کہ انسان جب سوچتا ہے تو انسان کے دل میں ایک خیال آتا ہے کہ مجھے کچھ تو ایسا کرنا چاہیے کہ میں اس دن کی وحشت سے، اس دن کی ناکامی سے، اس دن کے عذاب سے کسی طریقے سے بچ جاؤں۔ تو یہ جو ہماری خواہش ہے اس دن بچنے کی مختلف قسم کی مشکلات سے، یہ صرف امید سے، صرف خواہش سے، صرف دعا سے یہ ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ہمیں اعمال کر کے جانا ہے، ایسے اعمال کر کے جائیں جن کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ان تمام اعمال کی وجہ سے اور اپنی رحمت سے ہمیں ان مشکلات سے بچا سکے۔ اب یہ جو اکٹھے ہوں گے جب میدان محشر میں لوگ، تو تب اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ رحمت کی جو رحیم والی جو صفت ہے وہ جوش مارے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے کیا کیا وہاں پہ سہولتیں رکھی ہیں اور کس کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اس مشکل سے نجات دلائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت والے دن 70,000 لوگوں کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے گا، کوئی حساب نہیں۔ 70,000 لوگ ہیں، آئے، کوئی سوال جواب نہیں، کچھ نہیں پوچھا جائے گا اور جنت میں چلے جائیں گے۔ لیکن یہ 70,000 کون ہوں گے؟ یہ ایمان والے ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل کرے کہ ہم سب بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ کیونکہ یاد رکھیے کہ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آسان حساب ہے، اللہ تعالیٰ سے آسان حساب کی دعا مانگا کرو، کیونکہ جس شخص سے اللہ تعالیٰ نے سوال کرنے شروع کر دیے
تو سمجھے کہ وہ اس کا بچنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس لیے کیا ہے کہ 70,000 تو چلے گئے بغیر حساب کے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا لیکن یہ لوگ کون ہوں گے؟ یہ ایمان والے ہوں گے، اور اس کی جو ہے وہ کیا اعمال کرتے تھے ان کا بھی ذکر آتا ہے حدیث میں۔ تو ان اعمال کو اگر دیکھا جائے تو ان اعمال کا تعلق کس چیز سے ہے؟ 2 چیزوں سے۔ ایک یہ وہ لوگ تھے جو شرک نہیں کرتے تھے اور سپرسٹیشیس نہیں تھے، فعال نہیں نکلواتے تھے، اور یہ کیا کرتے تھے؟ جا کے عاملوں کے پاس اور ان سے اپنے فیوچر کے بارے میں پوچھنا کہ میرا آج کا دن کیسا گزرے گا، میرا کل کا دن کیسا گزرے گا، میری شادی کیسے ہوگی، کس کے ساتھ ہوگی۔ یہ سب جو لوگ جادوگروں کے پیچھے اور ان لوگوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، جن کا توکل اللہ پہ نہیں ہوتا، جو اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتے اور ایسے لوگوں کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے مسائل کو حل کر دیں گے، ایسے لوگ اس کیٹیگری میں شامل نہیں ہوں گے۔ تو بہرحال 70,000 لوگ اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ اسی طریقے سے جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ اللہ کے رحیم کی صفت۔ دوسری کیا ہے کہ جب سورج اتنا قریب ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، لوگ گرمی سے گھبرائے ہوئے ہوں گے اور کسی کو کسی کی ہوش نہیں ہوگی، تو ایک جب سخت شدید گرمی کا عالم ہوتا ہے نا، تو انسان کی 2 خواہشات ہوتی ہیں۔ ایک اس کو چاہیے ہوتا ہے سایہ، اور دوسرا اس کا دل چاہتا ہے کہ مجھے پانی مل جائے۔ یہ 2 خواہشات انسان کی ہوتی ہیں، اور اس وقت انسان کی فیلنگ ایسی ہوتی ہے۔ تو وہاں پہ بھی کیا ہوگا کہ ہم سب کی ضرورت ہے کہ ہمیں سایہ مل جائے، لیکن وہاں پہ سایہ کسی درخت کا نہیں ہوگا، کوئی پہاڑ نہیں ہوگا، کوئی بڑا پتھر نہیں ہوگا کہ جس کے پیچھے بیٹھ کے یا سائڈ پہ ہو کے ہم سایہ حاصل کر لیں۔ سائے کی صرف ایک ہی جگہ ہوگی، وہ ہوگا اللہ کا عرش، اور اللہ کا عرش جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اللہ کے عرش کا سائے کے نیچے اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والوں کو جو ہے وہ جگہ دے گا۔ یہ بھی کون لوگ ہوں گے؟ جو ایمان والے ہیں، جو کہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ اور 7 طرح کے لوگ ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ 7 طرح کے لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ان میں سے پہلا شخص کون ہے؟ کہ جو عادل بادشاہ ہے، عادل حکمران، جو لوگوں پہ حکمرانی کرتا تھا عدل کے ساتھ۔ دوسرا کون شخص ہوگا اس میں؟ کہ وہ شخص کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا تھا، یعنی اس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا تھا، کس وقت میں کون سا وقت ہوگا مسجد میں جاؤں گا۔ تیسرا وہ شخص کہ وہ نوجوان کہ جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری۔ چوتھا وہ شخص یا وہ 2 لوگ جو اللہ کی محبت کی خاطر آپس میں ملتے تھے اور اللہ کی محبت کے اوپر ہی جدا ہوئے۔ پانچواں وہ شخص کہ جس کو حسب نسب والی حسین و جمیل خاتون نے گناہ کی دعوت دی اور اس نے یہ کہہ کے اس کو چھوڑ دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور چھٹا وہ شخص کہ جس نے اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا اور اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہیں لگا کہ اس نے کیا دیا، یعنی بہت ہی چھپ کے صدقہ کیا تاکہ اخلاص کے ساتھ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ لگے۔ اور اس کے علاوہ وہ شخص کہ جس نے اللہ تعالیٰ کو اکیلے میں یاد کیا اور اکیلے میں یاد کرنے کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ یہاں پہ دیکھا جائے تو کہیں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو ڈاکٹرز ہوں گے یا انجینئرز ہوں گے یا بزنس انالسٹ ہوں گے یا جن کے پاس ڈبل PhD کی ڈگریز ہوں گی۔ ایسی کوئی کیٹیگری نہیں ہے۔ پروفیشن کوئی بھی ہو سکتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈاکٹر یا انجینئر کوئی جنت میں نہیں جا سکتے، اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے نہیں آ سکتا۔ مقصد بتانے کا کیا ہے کہ یہ جو ہمارے دنیا کے کرائٹیریاز ہیں، ان میں سے کوئی بھی کرائٹیریا ہماری آخرت کی کامیابی کے کام نہیں آئے گا۔ ڈگری ہے یا نہیں ہے، اگر ان کیٹیگریز میں سے ہم کسی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں تو ہم اس میں شامل ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ لیکن ہم اپنی ڈگریز پہ ڈیپینڈ نہیں کر سکتے، اپنے پروفیشن پہ ڈیپینڈ نہیں کر سکتے۔ ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ ہم دنیا میں چونکہ بڑے اچھے طریقے سے رہ رہے تھے، ہمارا لیونگ سٹینڈرڈ بڑا اچھا تھا، ہماری جاب بڑی اچھی تھی، ہماری ڈگری بڑی اچھی تھی، تو چونکہ ہم دنیا میں بڑی اچھی زندگی گزارتے تھے، اللہ کی بڑی یہ نعمت تھی ہمارے اوپر، تو آخرت میں بھی اللہ کی نعمت ہمارے اوپر ہی ہوگی۔ آخرت میں کامیابی کے لیے ہمیں ان اعمال کو، ان کرائٹیریاز کو پورا کرنا ضروری ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتائیں۔ اگر وہ کرائٹیریاز پورے کریں گے تبھی ہم آخرت میں ان لوگوں میں شامل ہوں گے کہ جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی رحیم کی صفت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کو اس دن کی وحشت سے اور گرمی سے بچانے کے لیے اپنے عرش کا سایہ ان کو نصیب فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل کرے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث آتی ہے اللہ تعالیٰ کی جو رحیم کی صفت ہے، جس سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا ہم سب پہ رحم کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں ہم پہ رحم کرے۔
ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایک شخص کو حساب کے لیے بلائے گا، اور جب اس کا حساب لے گا تو پردے کے پیچھے حساب لیا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے قریب کرے گا اور پردہ ہو جائے گا۔ اب پردے کے اس طرف اللہ اور وہ بندہ، اور پردے کے اس طرف باقی ساری مخلوق، تو کسی کو پتہ نہیں ہوگا کہ پردے کے پیچھے اللہ تعالیٰ اس سے کیا بات کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بلا کر بتائے گا کہ اے میرے بندے، یہ تیرے اعمال ہیں، اور گناہ گنائے گا اس کو، اللہ تعالیٰ بتائے گا اس کے گناہ، اسے بتائے گا کہ یہ گناہ تم نے کیا تھا، تو وہ کہے گا یا اللہ کیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک اور گناہ دکھائیں گے اسے، اچھا یہ گناہ کیا تھا، وہ کہے گا یا اللہ یہ بھی کیا تھا۔ پھر ایک اور گناہ بتائیں گے، کرتے کرتے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دنیا میں اس نے جتنے گناہ کیے ہوں گے وہ سارے کے سارے اس کو دکھا دیں گے۔ اب اس کو یقین ہو جائے گا کہ اب میں نہیں بچنے والا، کیونکہ اتنے گناہ، اور وہ بھی اللہ دکھا رہا ہے۔ بندہ دکھائے تو بندہ بندے کو تو گولی کرا سکتا ہے نا، ہم دنیا میں تو ایک دوسرے کو گولی کرا کے نکل جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے لیکن کسی طریقے سے دوسرے بندے کو گولی کرائی اور بات گول مول کر کے نکل گیا، اب دوسرے کو پتہ ہی نہیں ہے کیا کہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کو تو ہم ایسے کچھ نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ تو ایک ایک چیز کو جانتا ہے۔ تو بندہ کیا ہوگا، ساری چیزیں مان جائے گا کہ ہاں میں نے کیا تھا یا اللہ۔ تو جب وہ سب کچھ مان جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے کہے گا کہ اے میرے بندے، میں نے دنیا میں تیرے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالے رکھا، میں آج بھی تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالوں گا، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ اس کا حساب بند کرو اور اس کو جنت میں بھیج دو۔ لیکن یہ کون ہوگا؟ یہ ایمان والا ہوگا، کیونکہ دنیا میں یاد رکھیے کہ ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ مجھ سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہوا اور مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ ہم میں سے ہر ایک سے کوئی نہ کوئی گناہ ہو جاتا ہے، اور ہم اپنے گناہوں کی توبہ بھی کرتے رہتے ہیں، نیک اعمال بھی کرتے ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود پھر بھی کئی ایسی خطائیں ہوتی ہیں جو انسان سے جانے انجانے میں ہو جاتی ہیں، شعوری طور پہ یا لاشعوری طور پہ ہو جاتی ہیں، یا وقتی طور پہ انسان شیطان کے کسی جو ہے شکنجے میں آ گیا اور وہ اس پہ حاوی ہو گیا اور اس سے غلطی ہوگی۔ لیکن بہرحال ایمان والا جو ہوتا ہے، وہاں پہ بھی دیکھیں کہ وہ ایمان والے کو جب اللہ تعالیٰ دکھائے گا تو وہ سب چیزیں مانے گا کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوگی۔ تو کیا ہے کہ اس سے پتہ لگتا ہے کہ ایمان والوں کا رویہ کیا ہے کہ دنیا میں بھی جب غلطی ہو اپنی غلطی کو تسلیم کر کے اس چیز کی عادت ڈالیں، کیونکہ جس شخص کو اس چیز کی عادت ہوتی ہے کہ میں غلطی کر سکتا ہوں، اس کو پتہ ہے کہ میں غلطی کر سکتا ہوں، اور وہ اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرتا ہے، تبھی وہ بہتری کی طرف جا سکتا ہے۔ جو شخص یہ سمجھے کہ میں تو غلطی سے پاک ہوں، مجھ سے تو کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، میں تو کوئی مسٹیک کر ہی نہیں سکتا، تو ایسا شخص دنیا میں بھی کبھی بہترین کی طرف نہیں جا سکتا، اور آخرت میں بھی ایسا ایٹیٹیوڈ انسان کے لیے کیا ہوگا، وہ شرمندگی کا باعث بنے گا۔ تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ ایسے شخص کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت میں بھیج دے گا۔ اسی طریقے سے پھر ایک اور حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، اور یہ وہ حدیث ہے جو آپ سمجھیں کہ یوں کہہ لیں کہ میری فیوریٹ احادیث میں سے حدیث ہے۔ حدیث تو جو بھی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی احادیث ہیں وہ ساری کی ساری خوبصورت ہیں اور ہمیں محبوب ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ احادیث جب پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ایک کے بعد ایک حدیث انسان پڑھتا جاتا ہے، تو انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ انسان کا ایمان بھی تازہ ہو رہا ہے اور انسان کے اندر موٹیویشن بھی ہوتی ہے، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کلمات ہیں۔ لیکن کچھ احادیث ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو سن کے انسان کے اندر واقعی ایک دل بڑا نرم ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت سے امید بن جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی رحمت سے ڈھانپ لے گا۔ اور وہ حدیث یہ ہے کہ حدیث قدسی ہے جو کہ سنن نسائی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو قیامت کا معاملہ ہوگا، جب فیصلہ ہو جائے گا کہ جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، جو جہنم میں جانے والے ہیں وہ جہنم میں چلے جائیں گے، جو جنت میں جانے والے ہیں وہ جنت میں چلے جائیں گے، تو وہ فیصلہ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص بھی آپس میں کسی چیز کے بارے میں اتنی تکرار نہیں کرتا جتنی وہ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تکرار کریں گے، یا وہ جنتی اللہ تعالیٰ سے تکرار کریں گے ان لوگوں کے بارے میں کہ جن کو جہنم میں ڈال دیا گیا۔ یعنی جو جنتی ہوں گے اللہ تعالیٰ سے تکرار کریں گے، بات کریں گے، اور کیا تکرار کریں گے؟ وہ کہیں گے کہ یا اللہ، جنت میں ہمیں ہمارے وہ بھائی نہیں نظر آ رہے جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے، جو ہمارے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، جو ہمارے ساتھ حج کیا کرتے تھے، ہمیں وہ نہیں نظر آ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اچھا جاؤ، اور یہ جو ایمان والے تکرار کریں گے وہ پھر کہیں گے کہ یا اللہ آپ نے ان کو جہنم میں ڈال دیا،
کیونکہ ظاہر ہے جنت میں اگر نہیں ہے تو جنت میں جو شخص نہیں ہے وہ کہاں پہ ہوگا؟ وہ جہنم میں ہوگا. آخرت میں کوئی تیسری جگہ تو ہے نہیں. ہر انسان یا جنت میں جائے گا الٹیمیٹلی یا جہنم میں چلا جائے گا. تو جب وہ جنت میں نہیں دیکھیں گے, ان کو نہیں پائیں گے, تو اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ آپ نے ان کو جہنم میں ڈال دیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ اچھا ٹھیک ہے جاؤ اور جا کے تم ان کو جہنم سے نکال کے لے آؤ. اب یہ جائیں گے اور جا کر دیکھیں گے, اور حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں کو آگ نے ان کے ٹخنوں تک جلا دیا ہوگا, کچھ کو نصف پنڈلیوں تک جلا دیا ہوگا, اور یہ لوگ جا کر ان لوگوں کو ان کے چہروں سے پہچان لے گئے کہ یہ وہ لوگ ہیں. تو ان کو جہنم سے نکال کے لے آئیں گے. یہ اللہ تعالیٰ ہی کا ایک قانون ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے کروایا گیا یہ اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ آپشن دے گا ان لوگوں کو. تو بہرحال وہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے کہنے کے اوپر وہ ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے آئیں گے. جب وہ لے آئیں گے تو ان کو لانے کے بعد کیا کہیں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ اچھا ایسا کرو کہ جاؤ جا کے دیکھو جس شخص کے دل میں 1 دینار کے وزن کے برابر بھی ایمان تھا اس کو بھی نکال کے لے آؤ. اب یہ جائیں گے اور ان لوگوں کو بھی جہنم سے نکال کے لے آئیں گے جن کے دل میں 1 دینار کے وزن کے برابر ایمان تھا. پھر جب واپس آئیں گے اللہ تعالیٰ ان کو پھر واپس بھیجیں گے. اچھا ایسا کرو جاؤ اور جا کے اس کو بھی لے کر آ جاؤ, نکال کے لے آؤ جس کے دل میں آدھے دینار کے وزن کے برابر ایمان تھا. یہ جائیں گے ان لوگوں کو بھی نکال کے لے آئیں گے, اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اچھا واپس جاؤ اور ان لوگوں کو بھی نکال کر لے آؤ جن کے دل میں 1 ذرے کے برابر ایمان تھا. یہ واپس جائیں گے اور ان کو بھی نکال کے لے آئیں گے. تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی اللہ کی رحیم کی صفت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس طریقے سے اپنے بہت سے لوگوں کو جہنم سے نکالے گا. اور اس حدیث سے بہت سی چیزیں ہمیں پتہ لگتی ہیں. ایک چیز تو یہ پتہ لگتی ہے کہ حدیث کے شروع میں کیا بات تھی کہ ہمارے وہ بھائی کدھر ہیں جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے, روزے رکھتے تھے, حج کرتے تھے. 3 بڑے اعمال ہیں یہ ہمارے دین کے: نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, فرض روزے, اور حج. کوئی شخص بھی دنیا میں یہ 3 کام کرنے والا ہوتا ہے جس کا ہمیں پتہ ہوتا ہے تو ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ بڑا متقی, پرہیزگار, اللہ والا بندہ ہے. یہ تو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے, یہ تو ہر سال حج کرتا ہے, یہ تو پچھلے 30 سال سے اس کا ایک روزہ نہیں چھوٹا. تو ہم سوچیں نا اس بندے کے بارے میں. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی کے بارے میں اب بدگمانی کرنی چاہیے, لیکن مقصد بتانے کا کیا ہے کہ یہ اتنے بڑے بڑے اعمال کرنے کے باوجود بھی وہ جہنم میں کیا کر رہے ہیں؟ ان کو تو جنت میں ہونا چاہیے تھا. اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ صرف نیک اعمال کرنا کافی نہیں ہے. عین ممکن ہے کہ وہ یہ کام کر رہے تھے لیکن ہو سکتا ہے ساتھ سود پہ کام کر رہا ہو. یہ بڑے بڑے اچھے نیک اعمال کر رہا تھا لیکن جو ہے حرام طریقے سے وہ ہے مال کما رہا ہو. یہ اچھے نیک اعمال تھے لیکن کسی کے ساتھ حرام ریلیشن شپ ہو. تو ایک طرف نیکیاں بڑی بڑی اور دوسری طرف کیا ہے کہ گناہ بھی بڑے بڑے. تو قیامت والے دن کیا ہوگا؟ جب نیکیاں اور گناہ تولے جائیں گے تو جس شخص کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوگا وہ جنت میں, اور جس کا گناہوں والا پلڑا بھاری ہوگا وہ جہنم میں. تو یاد رکھیے کہ صرف نیک اعمال کرنا کافی نہیں ہے. ہم نے نیک اعمال بھی کرنے ہیں لیکن اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچانا ہے. یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں ایک ایمان والے کے لیے اور تقویٰ کے لیے. تو بہرحال کیا ہے کہ اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ نیک اعمال کرنا. اور دوسری بات ایک اور چیز یہاں سے کیا پتہ لگتی ہے کہ اپنی صحبت کو درست رکھیں. یہ اللہ تعالیٰ تو ہم سب کو. تو بہرحال اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ ہمیں اپنی صحبت کو بھی بہتر رکھنا ہے, کیونکہ جان کنیکٹ کرو بیٹا. تو اسی وجہ سے کیا ہے کہ ہمیں اپنی صحبت کو بہتر رکھنا. اور یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو ہے آخرت میں ایسے لوگ جو وہ کام بھی آئیں گے کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت بھی قبول کرے گا. ایک سیکنڈ. السلام علیکم. بیچ میں انٹرپشن ہو گئی تھی, آپ لوگ سن رہے ہیں؟ آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ہاں ہیلو عمار, آواز آ رہی ہے؟ اوکے بیچ میں کیونکہ انٹرپشن آئی تھی تو میں نے سوچا کہ شاید پرابلم ہو گیا. تو بہرحال تو اس کا مقصد کیا ہے بتانے کا کہ ہمیں اپنی صحبت بھی درست رکھنی, کہ اس صحبت کی وجہ سے کیا ہے کہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو بھی آپشن دے گا. تو کیا ہے کہ اپنی صحبت
ایمان والوں کے ساتھ، جو نماز پڑھنے والے ہیں، جو روزے رکھنے والے ہیں، جو اچھے اخلاق والے ہیں، جو پورے دین پہ چلنے والے ہیں، اپنی صحبت کو درست رکھیے تاکہ آخرت میں بھی کسی نہ کسی درجے میں ایک دوسرے کے کام بھی آ سکیں۔ تو بہرحال یہ بھی اللہ کی رحمت ہے جو آخرت میں جو ہے ایسے لوگوں کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو استعمال کرے گا اور ایسے لوگوں کو جہنم کی آگ سے نکال کے جنت میں واپس لائے گا۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے، لیکن اتنا رحمان اور اتنا رحیم ہو اور پھر اس کے باوجود آپ سوچئے کہ ہم گناہ کریں، اس کی نافرمانی کریں۔ دنیا میں ذرا آپ اگزامپل لیجئے کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی کام کرنے والا ہے، مثال کے طور پہ کوئی ڈرائیور ہے یا مالی ہے یا کوئی کام کرنے والی میڈ ہے، اگر وہ کسی بھی مشکل میں ہوتی ہے یا ہوتا ہے اور آپ اس کی مدد کرتے ہیں، اس کا بچہ بیمار ہو گیا، آپ نے اس کی مدد کی، اس کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، آپ نے راشن کا انتظام کیا، اس کے بیٹے کی شادی تھی اور شادی کے لیے آپ نے پیسے دے دیے، جب بھی وہ مشکل میں تھا آپ نے اس کی مدد کی۔ لیکن کیا ہوا کہ جب آپ نے اس کو کوئی کام کہا یا آپ کو پتہ لگا کہ جب وہ دوسروں میں بیٹھتا ہے تو بیٹھ کے وہ آپ ہی کی برائیاں کرتا ہے، بیٹھ کے وہ آپ ہی کے اگینسٹ پلاننگ کرتا ہے، بیٹھ کے آپ ہی کے بارے میں لوگوں کو کہتا ہے، بڑا برا بھلا بتاتا ہے کہ یہ شخص بڑا ہی خراب انسان ہے۔ تو جب آپ کو پتہ لگے گا تو آپ کی کیا کیفیت ہوگی اس شخص کے بارے میں کہ میں نے تمہاری اسی جگہ پہ مدد کی، ہمارے گھر کا تم نے کھانا کھایا، تمہیں مشکلات میں ہم تمہارے کام آئے، سب کچھ تم ہم سے استعمال کرتے لیتے رہے اور لینے کے بعد تم ہمارے ساتھ ہی ایسا کر رہے ہو، تو اس کو نکال دیں گے گھر سے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے اتنا سب کچھ دیکھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہیں کرتا، ہمارا رزق نہیں بند کرتا، ہوا نہیں بند کرتا، پانی نہیں بند کرتا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ بڑی ہی چھوٹی بات ہے، میں یہ کہوں بلکہ بڑی گھٹیا بات ہے کہ انسان اللہ کی اتنی رحمتوں سے اور اتنی نعمتوں سے فائدہ حاصل کرے اور پھر اللہ ہی کی نافرمانی کرے۔ تو کیا ہے کہ اگر ہم نے رحمان اور رحیم دونوں صفات سے فائدہ حاصل کرنا ہے تو ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی ہوگی، اور اللہ کا یہ بھی بڑا احسان ہے، یہ بھی اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی اس میں جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں ان کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے توبہ کے دروازے کو کھلا رکھا ہوا ہے کہ جب بھی تمہیں زندگی میں کہیں احساس ہو، ساری زندگی شرک کیا، 60 سال 70 سال، ساری زندگی زنا کیا، ساری زندگی شراب پی، ساری زندگی اللہ کی کوئی نہ کوئی نافرمانی کی، لیکن تمہیں احساس ہو گیا کہ اب تم چاہتے ہو کہ واقعی تمہیں پتہ لگے کہ تم سے غلطی ہوئی اور اب تم اللہ کی طرف لوٹنا چاہتے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایج کی لمٹ نہیں رکھی کہ بھئی 40 سال کے بعد آنے والے بندے کی جو معافی والی اور توبہ والی جو اپلیکیشن ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ 70 سال کی عمر میں بھی اگر انسان آتا ہے اور اس نے کوئی ایک نیکی کا کام بھی نہیں کیا اپنی پوری 70 سال کی زندگی میں، سچی توبہ اللہ سے کر لیتا ہے اور اس کے بعد اللہ کی اطاعت والی زندگی شروع کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کا نامہ اعمال بالکل صاف ہو جاتا ہے اور اس کی نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ قرآن میں بہت سی جگہوں پہ ایمان والوں سے مخاطب ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، کہیں پہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے مخاطب ہوتا ہے، یا ایھا الناس۔ یہاں پہ جن لوگوں سے اللہ مخاطب ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیں، میرے ان بندوں سے کہہ دیں جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، یعنی بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، آپ ان کو کہہ دیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ یہ کن کو کہہ رہا اللہ تعالیٰ؟ گناہ گاروں کو کہہ رہا ہے، ایمان والوں کو نہیں کہہ رہا۔ بڑے بڑے گناہ کرنے والوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تھوڑے بہت نہیں، سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ لیکن تمہیں دو کام کرنے ہوں گے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، تم اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ اور اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ اور اب اللہ کی اطاعت والی زندگی کو شروع کر دو۔ یہ دو کام کر لو، یہ دو کام تم نے اگر کیے، تم نے توبہ کی، اللہ کی طرف پلٹ آئے اور اطاعت والے کام شروع کر دیے، چاہے تم نے 40 سال میں کیے، 50 سال میں کیے، 70 سال میں کیے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور جو ہے یہ تمہاری ایک نئی زندگی شروع ہو جائے گی۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا، نہ صرف معاف کروں گا، اللہ تعالیٰ نے اس سے ایک سٹیپ آگے کی بات کی۔ ایک تو ہے نا کہ کسی نے اگر مثال کے طور پہ
10 لاکھ گناہ کیے ہیں، مثال کے طور پہ، گناہوں کو کاؤنٹ تو نہیں کیا جا سکتا لیکن سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، 10 لاکھ گناہ کیے ہیں، اور 10 لاکھ گناہ کرنے کے بعد وہ 50 سال کی ایج میں آ کے کہتا ہے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہوگی، تو ہونا یہ چاہیے کہ کیا ہو گئے 10 لاکھ گناہ، اچھا ٹھیک ہے تمہارے گناہ معاف ہو گئے، نامہ اعمال صاف ہو گیا، 10 لاکھ گناہ. لیکن اللہ تعالیٰ، یہ تو پہلی چیز، اللہ تعالیٰ کہتا ہے معاف تو کر دوں گا، اس سے ایک درجہ اور اللہ کی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنا، سوائے اس کے کہ جن لوگوں نے توبہ کی، ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرنے شروع کر دیے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ میں ایسے لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیتا ہوں. 10 لاکھ گناہ کیے تھے، صرف گناہ صاف نہیں ہوئے بلکہ گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیا. تو یہ اللہ کی رحمت کا اگلا سٹیپ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے اور ان کو تبدیل بھی کر دیتا ہے. تو یہ بھی اللہ کی بڑی رحمت ہے. تو یاد رکھیے کہ اللہ کی اگر رحمت سے ہم نے فائدہ حاصل کرنا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف پلٹیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی اطاعت والی زندگی گزاریں. اور اللہ کی نافرمانی کے ساتھ انسان دنیا میں بھی خوشحال مطمئن زندگی نہیں گزار سکتا، اور اللہ کی نافرمانی انسان کے لیے آخرت میں بھی وبال اور ہلاکت کا سبب بنتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان والی زندگی عطا فرمائے، تقوی والی زندگی عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت میں اپنی رحمت کا معاملہ کرے. ہم سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں شامل کرے جو بغیر حساب کی جنت میں جانے والے ہوں، اور ہم سب لوگوں کو جنت الفردوس میں بھی اکٹھا کرے. جس طریقے سے ہم یہاں پہ اکٹھے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کے دین کی نسبت سے ہم لوگ بات کر رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی اکٹھا کرے. بارک اللہ علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو اگر کوئی کویشچنز ہیں، ویسے تو اگر کوئی کویشچنز ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ سیشن کلوز کریں گے. اور یہ ایک چیز اور بتانی تھی کہ یہ جو سیشن، یہ پہلا سیشن ہے، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم مزید سیشنز جو ہیں وہ کنٹینیو کریں گے. تو اگلے جو سیشنز ہوں گے ان کے بھی ٹاپکس جو ہیں وہ آپ کو بتا دیں گے، تاکہ اس کے لیے بھی آپ پہلے سے پریپیئر ہو جائیں اور آپ اس پہ جوائن کر سکیں. کوئی کویشچنز اگر ہیں تو. اچھا، آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے مجھے یہاں سے؟ کیونکہ تھوڑا سا بیچ میں انٹرپشن ہوئی تھی تو مجھے نہیں پتا کہ کہیں پرابلم تو نہیں ہے. آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ذہن آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے آواز؟ اوکے ٹھیک ہے. اچھا، کوئی کویشچنز اگر ہیں تو. اوکے، آئی تھنک کوئی کویشچنز نہیں ہیں. چلیے، آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ دوبارہ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے کسی اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تو یہ چونکہ پہلا سیشن تھا، اس میں آبویسلی تھوڑی سی پرفیکشن شاید نہیں ہو، اونچ نیچ ہوئی ہو، تو اس کے لیے آئی اپولوجائز فار دیٹ. لیکن انشاءاللہ اس کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا. بارک اللہ علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.